ویلکم بیک دوستوں. تو دیکھتے ہیں کہ چپاتی جادوگرنی نے وہ برفی کھائی یا نہیں کھائی. پھر اس نے برفی کا لفافہ نکال کر اس میں سے ایک ٹکڑا چپاتی جادوگرنی کو دیا. کھاؤ، پھر آئینے میں دیکھنا. آدھی جادوگرنی نے مسکرا کر کہا. چپاتی جادوگرنی نے برفی کھائی مگر کھاتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی. آدھی جادوگرنی اصل میں عمر عیار تھا. اس نے برفی کا لفافہ زنبیل میں رکھا، پھر دروازہ بند کیا اور رنگ و روغن عیاری سے اپنی شکل تبدیل کرنے لگا. اس نے خود کو چپاتی جادوگرنی کا ہم شکل بنایا اور اسے اپنا ہم شکل بنا کر اس سے لباس تبدیل کر لیا. اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس نے چپاتی جادوگرنی کی زبان میں سوئی لگا دی اور کمرے سے نکل کر محل کی تلاشی لینے لگا. اس محل کے 2 کمرے دولت سے بھرے ہوئے تھے. اس نے ساری دولت زنبیل میں بھری اور واپس پہلے کمرے کی طرف آیا. اسی لمحے سامنے سے پھلکا جادوگر آتا دکھائی دیا. وہ عمرو کو پہچان نہ سکا اور اسے اپنی بیوی چپاتی جادوگرنی سمجھا. عمرو کہاں ہے؟ اس نے عمرو سے پوچھا. کون سا عمرو؟ عمرو نے چپاتی جادوگرنی کی آواز میں پوچھا. وہی جو عورت بنا ہوا تھا اور میں نے اسے پنجرے میں بند کر کے عقاب کے ذریعے تمہارے پاس بھیجا تھا. پھلکا جادوگر نے بتایا. پھلکا جادوگر اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا جہاں فرش پر عمرو کی ہم شکل پڑی تھی. ارے، اسے پنجرے سے کیوں نکالا؟ کس نے اسے باندھا ہے؟ جادوگر نے پوچھا. میں نے، تاکہ ہوش میں آ کر بھاگ نہ جائے، عمرو نے زنانہ آواز میں کہا. اچھا، میرے لیے پانی لاؤ. پانی پینے کے بعد میں اسے افراسیاب کے پاس لے جاؤں گا اور انعام کی رقم لے کر آؤں گا. پھلکا جادوگر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور عمرو پانی لینے چلا گیا. پھلکا جادوگر کے سامنے فرش پر عمرو بے ہوش اور بندھا ہوا پڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ عمرو کی شکل تبدیل کر کے اسے افراسیاب کے دربار میں لے جانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ راستے میں کوئی اس سے بڑا جادوگر عمرو کو پہچان کر انعام حاصل کر کے چھین لے. ابھی وہ فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ اس کا دوست کیکڑا جادوگر کمرے میں داخل ہوا اور پھلکا جادوگر اس کی طرف متوجہ ہو گیا. آؤ بھائی کیکڑے، اس نے مسکرا کر کہا. اس وقت کیسے آنا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ کیکڑا جادوگر غور سے فرش پر بے ہوش پڑے عمرو کو دیکھتا ہوا بولا. مجبوراً آنا پڑا. شہنشاہ افراسیاب نے حکم دیا تھا کہ پھلکا جادوگر کے محل میں عمرو بے ہوش پڑا ہے، جا کر اسے لے آؤ. کیوں جھوٹ بولتے ہو کیکڑے؟ پھلکا جادوگر نے کہا. تمہاری آج دربار سے چھٹی تھی، پھر افراسیاب نے تمہیں کیسے بھیج دیا؟ لگتا ہے عمرو کو یہاں بے بس پڑا دیکھ کر تمہاری نیت خراب ہو گئی اور تم انعام حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو. کیوں، یہی بات ہے نا؟ یا میں طلسمی پتلا بھیج کر افراسیاب سے پوچھ لوں؟ نہیں، ایسا غضب نہ کرنا، کیکڑا جلدی سے بولا. تمہارا اندازہ درست ہے. کیا تم اسے میرے ہاتھ بھیج سکتے ہو؟ کیوں نہیں؟ پھلکا جادوگر نے ہنس کر کہا. بے شک، خرید لو. 5 لاکھ لوں گا. 5 لاکھ؟ کیکڑا جادوگر حیرت سے بولا. 5 لاکھ تو انعام ملنا ہے، مجھے کیا بچے گا؟ اچھا، تم 4 لاکھ میں لے جاؤ. پھلکا جادوگر نے ہنس کر کہا. ٹھیک ہے، کیکڑا جادوگر خوش ہو کر بولا. میں تمہیں 4 لاکھ روپے دوں گا. پہلے میں عمرو کو دربار میں لے جاؤں گا. اسی لمحے پھلکا جادوگر کی بیوی چپاتی جادوگرنی کمرے میں داخل ہوئی. اس کے ہاتھ میں شربت کا جگ اور گلاس تھا. اس نے کیکڑا جادوگر کو سلام کر کے کہا. بھائی کیکڑا، پھلکا جادوگر نے بڑی مشکل سے عمرو کو پکڑا ہے، اس لیے ہم ادھار نہیں دے سکتے. کیوں؟ ہو سکتا ہے عمرو تمہاری گرفت سے بھاگ جائے اور تمہیں انعام نہ ملے، پھر تم ہمیں رقم دینے سے انکار کر دو گے. اس لیے پہلے 4 لاکھ لا کر دو. مجھ پر اعتبار کرو بھابھی، کیکڑا جادوگر بولا. مجھے انعام چاہیے، ملے نہ ملے، لیکن میں تم لوگوں کو رقم ضرور ادا کروں گا. ایسا کرو، تم عمرو کو لے جاؤ اور ہمیں اپنی بیگم کے نام رقعہ لکھ دو کہ وہ ہمیں رقم ادا کر دے. چپاتی جادوگر نے مسکرا کر کہا. بھابھی، تم جانتی ہو کہ میری شادی نہیں ہوئی. کیکڑا جادوگر نے ہنس کر کہا. میرے محل میں میرے ساتھ صرف میرا بوڑھا باپ رہتا ہے. کوئی بات نہیں، اسی کے نام رقم کے لیے خط لکھ دو. چپاتی جادوگر نے کہا.
ٹھیک ہے، میں ابھی لکھ دیتا ہوں، کیکڑا جادوگر نے منہ بنا کر کہا۔ پھر جیب سے کاغذ اور قلم نکالا اور اپنے باپ کے نام خط لکھ کر پھلکا جادوگر کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد اس نے امرو کو اٹھایا اور کندھے پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد چپاتی جادوگرنی نے پھلکا جادوگر کو شربت پیش کیا۔ شربت پیتے ہی پھلکا جادوگر کا سر چکرایا اور اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ بیگم، میرا سر چکرا رہا ہے، اس نے بیوی سے کہا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے چکرا رہا ہوگا، اس لیے تم آرام کرو۔ چپاتی جادوگرنی نے ہنس کر کہا، میں خود جا کر کیکڑا جادوگر کے پاس سے رقم لے آؤں گی۔ اس کا محل کون سا ہے؟ یہاں سے 5واں محل اسی کا ہے۔ اس کے باہر طلسمی شیر پہرا دے رہا ہوگا۔ ہو پھلکا جادوگر نے بتایا، لیکن آخری لفظ پورا کرنے سے پہلے ہی اس کے دماغ کو جھٹکا لگا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ چپاتی جادوگرنی نے جلدی سے اسے سیدھا کر کے اس کی جیب سے کیکڑا جادوگر کا خط نکالا، پھر اس سے اپنا لباس تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ وہ اصل میں امرو تھا جو چپاتی جادوگرنی کا ہم شکل بنا ہوا تھا۔ اس نے باورچی خانے میں ہی شربت میں سفوف بے ہوشی گھول لیا تھا۔ لباس تبدیل کر کے اس نے اپنی زنبیل سے رنگ و روغن عیاری نکالا اور اپنی شکل تبدیل کرنے لگا۔ اس نے خود کو پھلکا جادوگر کا ہم شکل بنا لیا۔ پھر پھلکا جادوگر کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کی زبان میں سوئی لگا کر اسے پلنگ کے نیچے ڈال دیا۔ پھلکا جادوگر کی دولت پہلے ہی وہ لوٹ چکا تھا، چنانچہ وہ محل سے نکلا اور آگے بڑھنے لگا۔ وہ 5ویں محل کے پاس پہنچا تھا، وہاں پر دستک دی تو ایک خوفناک شیر پہرا دے رہا تھا۔ وہ طلسمی شیر تھا۔ امرو نے اپنی زنبیل سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکالا اور اس پر سفوف بے ہوشی چھڑک کر محل کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے دیکھ کر طلسمی شیر غرایا، خبردار امرو، میرے قریب مت آنا ورنہ ہڑپ کر جاؤں گا ہڈیوں سمیت۔ میں طلسمی شیر ہوں اور بلبلا جادوگر کا غلام ہوں۔ ارے میں تمہیں کب گدھا سمجھ رہا ہوں، گیدڑ کے بچے، امرو نے ہنس کر کہا، کیونکہ تم واقعی شیر ہو اور میں شیروں کا خدمتگار ہوں، میں تو تمہاری خدمت کرنے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے امرو نے دور سے ہی گوشت کا ٹکڑا شیر کی طرف پھینک دیا۔ شیر فوراً گوشت کھانے لگا، لیکن چند ہی لمحوں میں وہ ڈھیر ہو گیا۔ امرو اطمینان سے آگے بڑھا اور دروازہ کھول کر محل میں داخل ہو گیا۔ محل میں کوئی نہ تھا۔ چچا بلبلا، تم کہاں ہو؟ امرو نے پھلکا جادوگر کی آواز میں زور سے پکارا۔ اس کی آواز سن کر ایک کمرے سے بوڑھا جادوگر نکل آیا۔ یقیناً وہی کیکڑا جادوگر کا باپ بلبلا جادوگر تھا۔ امرو نے اسے سلام کیا۔ آؤ پھلکا بیٹے، جادوگر نے مسکرا کر کہا۔ آج کیسے راہ بھول گئے؟ تمہارے بیٹے کیکڑا جادوگر کا خط لائے ہوں چچا گلگلا، امرو نے کہا۔ اچھا، مگر تم میرا نام بھول گئے، میں گلگلا نہیں بلبلا جادوگر ہوں، اس نے کہا۔ امرو نے اسے خط پیش کیا۔ بلبلا جادوگر خط پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، ابا جان، میں نے پھلکا جادوگر سے امرو کو 4 لاکھ روپے میں خریدا اور امرو کو افراسیاب کے پاس لے جا رہا ہوں، جہاں سے مجھے 5 لاکھ روپے کا انعام ملے گا۔ آپ پھلکا جادوگر کو 4 لاکھ روپے دے دیں، فقط تمہارا بیٹا کیکڑا جادوگر۔ خط پڑھ کر بلبلا جادوگر نے امرو کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ تو دوستوں، کیا بلبلا جادوگر نے امرو کو 4 لاکھ دے دیے؟ یہ جاننے کے لیے اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔